فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ حاجی زمزم رضا اتاری کے بڑے بیٹے محمد جنید رضا اتاری کا بیان ہے کہ ابو جب کسی بھی معاملے میں ہماری اصلاح فرماتے تو بسا اوقات بعد میں معافی مانگ لیتے اور کہتے آپ کا دل دکھ گیا ہوگا۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، یہ چھوٹے بچے نے کیا کہا میں سمجھ نہیں سکا، اچھی بات لگتا ہے کہی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان سب کو بام العالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اگر اس بچے نے سوال کیا ہو تو وہ پھر دوبارہ چلا دیجیے گا۔ حاجی زمزم رضا اتاری کے بڑے بیٹے محمد جنید رضا اتاری کا بیان ہے کہ ابو جب کسی بھی معاملے میں ہماری اصلاح فرماتے تو بسا اوقات بعد میں معافی مانگ لیتے اور کہتے آپ کا دل دکھ گیا ہوگا۔ ماشاء اللہ، حاجی زمزم رضا کے بارے میں فضیلت کہ بچوں کو اگر کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر بھی لی تو بعد میں معذرت کر لیتے تھے کہ دل دکھ گیا ہو تو معاف کر دینا۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کبھی ہوگا میرے خیال میں کبھی ایسا بھی کیا ہوگا کہ احساس ہوا ہوگا کہ وہ رونگ نمبر لگ گیا ہے، میرا یہ قیاس ہے، ورنہ بار بار بچے سے اس طرح کسی ادب سکھانے کے لیے اور اصلاح کے لیے استاد یا ماں باپ ڈانٹے اور پھر یوں کریں تو بچہ تو شیر ببر بن جائے گا، تو سدھرے گا ہی نہیں۔ تو یہ معافی مانگنے کا بھی موقع محل ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ زمانہ محمد حماد اور زمان تعلق مردان سرد ہے امیر حسن استبرگا میں 10 سال چیز نے سوال جماعتوں نے کم کمیٹی چالو شوی داخلہ چالو شوی اور دے بھر سے احتیاط کل پکار دیں۔ پشتو زبان میں کیے گئے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل اکثر مساجد میں کمیٹیاں ہوتی ہیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کمیٹیوں کا سلسلہ کب سے سٹارٹ ہوا، یعنی کب سے شروع ہوا، اور جو کمیٹی میں ہوتے ہیں انہیں کیا نیتیں اور کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ماشاء اللہ، مسجد کی انتظامیہ سے مراد اب یہ دور کب سے شروع ہوا یہ تو مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا شروع سے ہی ہو، کیونکہ ورنہ مسجد کی دیکھ بھال کرے گا کون اگر اس کی انتظامیہ نہیں بنائی جائے گی اور یوں اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر کچھ ترکیب بن نہیں پائے گی۔ سنبھالنے کے لیے ایک گھر بھی ہے تو سنبھالنے والے تو ہوتے ہیں نا، لیکن اب اس کی ہسٹری کیا ہے، کب سے چل رہے ہیں، مجاوری تو وہ شروع سے چل رہی ہے مسجدوں کی، جیسے کہ کعبے کے بھی مجاور ہوتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوتے تھے، پہلے سے وہ چلے آ رہے تھے، وہ جیسے کہ چابی رکھنے والے وغیرہ، غالب حضرت عبد المطلب کے پاس بھی کعبہ شریف کی تولیت تھی، متولی تھے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسجد کی انتظامیہ کو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ سب مسجد کی انتظامیہ کو وقف کے مسائل سیکھنے چاہیے، ورنہ تو یہ کیا کریں گے، وقف کے مسائل نہیں پتہ ہوں گے تو، کیونکہ مسجد ایک وقف ہی کی مطلب یعنی کہ چیز ہے، اس طرح کوئی مدرسہ چلاتا ہے یا اس طرح کہ وقف کی کسی بھی چیز کو جو ڈیل کرتا ہے تو اس کو پتہ تو ہو کہ یہ وقف ہوتا کیا ہے، اس کے مسائل کیا، ابھی سارا کورس ابھی بیٹھے بیٹھے مدنی مذاکرے میں تو نہیں ہو سکتا، کہ مطالعہ کریں، علماء سے بیٹھ کر
मुशावरत करें, वरना जो गड़बड़ें हो रही होती है मस्जिदों में, अब जैसे रमज़ान शरीफ आएगा ना, तो रंग रोगन किया जाएगा, पुरानी दरिया उठाई निकाली, नई दरिया बिछाओ करो। अब अगर ये मस्जिद के चंदे से होता है तो मसाइल, अच्छा जिसने पहले से रंग करवाया उसका रंग अच्छा, और वैसे ही अगर ज़रूरत नहीं है, रंग दुरुस्त है, तो अब इस पर बिला वजह रंग करना कि भाई रमज़ान शरीफ आ गया, तो ये भी इसराफ में जाएगा, नाजायज़ हो जाएगा। मस्जिद के पैसों से किया तो और वबाल आएगा, किसी पार्टी से पैसे स्पेशली इसके लिए, तब भी पुराना रंग जिसको आप पुराना कह रहे हैं, तो ये पुराना नहीं है, जबकि ये है मतलब अभी कोई फ्रेश, इसमें कोई सी ऐसी खराबी नहीं है कि जिस पर दोबारा रंग करना पड़े, तो ये कर रहे होते मस्जिदों में। तो ये सब उलमा ही हमें समझाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। फेसबुक लाइव मौलाना इलियास कादरी, इस पर सवाल आया है, क्या कारोबारी हजरात सिर्फ फ़र्ज रकातें पढ़ें और इसकी आदत बना लें तो उनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी? अल्लाह अल्लाह, जो फ़र्ज अदा किए वो तो हो जाएंगे, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा का एक आध बार तर्क बुरा और बार बार का तर्क गुनाह, गुनाह पर अज़ाब जहन्नम की हकदारी, इसकी आदत नहीं बने। सुन्नत ने छोड़ने की तो किसी को भी इजाज़त नहीं होती है, अलबत्ता जो मुफ्ती फतवा लिखते हैं और इनकी इतनी मसरूफियत होती है फतवा लिखने में, एक उसका भी एक मतलब क्राइटेरिया है कि उतने हद तक उसकी मसरूफियत है तो उसको सुन्नत मुअक्कदा माफ़ हो जाती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी ये कैफियत है कि मुझे सुन्नत मुअक्कदा माफ़, लेकिन मैं तो सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं छोड़ता हूँ, मुअक्कदा तो पढ़ता हूँ, गैर मुअक्कदा भी नहीं छोड़ता। तो ये व्यापारी को कहाँ से माफ़ हो जाएंगे? व्यापारी को तो जमात भी माफ़ नहीं है, व्यापार की वजह से जमात से भी नमाज पढ़नी होगी, और इसके अलावा कोई ऐसी वाकई मजबूरी ना हो तो सिर्फ तिजारत की मसरूफियत, वो तो फिर उसके लिए उबई बिन खलफ ने जो नमाजें तर्क करेगा वो अपनी तिजारत की सुस्ती की वजह से, तो उसका हश्र उबई बिन खलफ के साथ हुआ। वो हदीस शरीफ में जो है कि जो बेनमाजी है उसका हश्र फिरौन, हामान, कारून और उबई बिन खल्फ के साथ हुआ, इस तरह की मजमून की हदीस शरीफ है। तो इसमें जैसे फिरौन के साथ किसका हश्र होगा? ये हुक्मरान तबके का, कि वो जो हुक्मरानी की वजह से नमाज तर्क करेगा, मसरूफियत है, यानी बादशाह इख्तिदार की वजह से, तो वो फिर फिरौन के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। और वजारत हामान, ये हामान, मगर वजारत भी हुकूमत का हिस्सा है। मुलाजमत शायद इससे, जो मुलाजमत की वजह से, क्योंकि वजीर मुलाजिम होता है, यूँ तो खैर हुक्मरान भी मुलाजिम होता है, लेकिन मैं डिटेल भूल गया हूँ कि वो शरह में, तो तिजारत का अलबत्ता याद है मुझे कि उबई बिन खल्फ ना, उबई बिन खल्फ जी हाँ, उबई बिन खल्फ, तो ये मक्का मुकर्रमा का बड़ा सख्त काफिर था और ये व्यापारी था, बिजनेसमैन था। तो जो बिजनेस की वजह से, बिजनेस की मसरूफियत की वजह से ये आ गया कि बाज़ उलमा फरमाते हैं जो मालो दौलत की मशगूलियत की वजह से नमाज छोड़ेगा वो बरोज़ क़यामत कारून के साथ उठाया जाएगा। जो हुकूमत की मसरूफियत की वजह से नमाज में गफलत करेगा वो क़यामत के रोज़ फिरौन के साथ उठेगा। जो वजारत की मसरूफियत के सबब नमाज से महरूम होगा उसे फिरौन के वजीर हामान के साथ बरोज़ क़यामत उठाया जाएगा। और जो तिजारत की मसरूफियात की वजह से नमाज छोड़ा करेगा वो मक्के शरीफ के बदनाम काफिर ताजिर उबई बिन खलफ के साथ बरोज़ क़यामत उठाया जाएगा। हवाला किताबुल कबायर सफ़ा नंबर
21। تو یوں یہ تجارت کی مصروفیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں نماز میں کوئی مطلب اس کو ڈسکاؤنٹ مل جائے، بالکل سوال ہی نہیں ہے، زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، تجارت دی ہے، نوکری پیشہ جو ہوتے ہیں بیچارے بہت بعض اوقات آزمائش میں ہوتے ہیں، تو شکرانے میں سارے نفل بھی پڑھنے ہیں۔ خیر اب تو وہ شکرانے کی کیا، نفلیں تو منسوس ہیں، ظہر میں جو 2 نفلیں آخری، اس کے علاوہ مطلب یعنی کہ عشاء میں، مغرب میں، تو یہ سب تو ویسے ہی سب کو پڑھنی چاہیے، اللہ توفیق دے تو۔ ماضی میں ایک بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے کہنے سے بھی مجھے پتا چلا، انہوں نے نماز کی کوئی بات چلی تھی تو کہ بہت مصروفیت، آپ کے سامنے یہ ٹائم نہیں ملتا، میں گھر پہ جا کر 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، رات کو گھر پہ جاتا ہوں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یوں مجھے کہا انہوں نے، پھر بھی ان کو سمجھایا، میں کہا یار یہ ڈنر میں اگر بریک فاسٹ اینڈ لنچ وتھ ڈنر تینوں ایک ساتھ کر لیا اگر نہ کمزوری ہو جائے گی، تو یہ کمزوری ہو جائے، ایمان کمزور ہوتا ہو تو ہو جائے، بدن کمزور نہ ہو۔ یہ بہرحال غلط ہی ہے، قضا کرے گا تو گناہ گار ہوگا بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے۔ ایک دفعہ اسلام آباد کی سڑک سے میں گزر رہا تھا، کسی نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا، سڑک کی ایک طرف میں نے دیکھا پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، اور مطلب وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے، مگر نماز کا وقت تھا تو وہ سڑک پر ہی شاید جائے نماز یا کوئی سا بچھا کر یہ نمازوں کی ترتیب انہوں نے جاری رکھی تھی، ایسا مجھے لگا۔ تو مجھے میرا بیان بھی شاید یہ پولیس والوں میں تھا، تو میں نے کہا ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں، جس کو پڑھنی نہ نماز وہ پڑھ لیتا ہے یار۔ جی پولیس والے نماز پڑھ رہے تھے؟ ہاں پولیس والے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں یہ عرب ممالک میں سا، نہیں میں تو یہاں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام آباد میں دیکھا؟ جی پاکستان۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی۔ تو جس کو پڑھنی ہے نماز وہ وضو کا بھی اہتمام کر لے گا، تو جائے نماز بھی ہوگی، قبلے کی سمت بھی دیکھ لے گا وغیرہ وغیرہ، جس کو نماز پڑھنی ہے اس کے لیے اہتمام وہ اپنا شاید کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے۔ مجھے کچھ ایسا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں عرب امارات میں تھا، گاڑی کا کوئی ایسا آگے حادثہ ہو گیا تھا، یا ہماری گاڑی کسی سے ٹکرا گئی تھی یا کسی نے پیچھے سے ٹکر مار لی تھی، تو وہاں تو قانون ہے، آپ کو پتا ہے کہ بھاگ نہیں سکتا جب تک پولیس آئے گی، چالان نہیں بنائے گی۔ وہاں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے نا، ٹریفک جام کر دیتے ہیں بعض اوقات، پہلے یہ کیس نمٹتے۔ تو خیر تو ہماری گاڑی بھی اس طرح پھنسی ہوئی تھی، یا آگے کوئی حادثہ ہو گیا تھا، پورا بھول گیا ہوں، نماز کا ٹائم آ گیا، الحمدللہ ہم لوگ گاڑی چھوڑ کے قریبی مسجد میں چلے گئے تھے، نماز قضا ہو جاتی، ورنہ اتنا رش لگا ہوا تھا۔ جو مجھے پرانا کے واقعہ یاد آ رہا ہے، اس حساب سے میں نے عرض کیا۔ تو واقعی جب آپ نے فرمایا کہ نماز کا ذہن ہو تو آدمی رستہ نکال ہی لیتا ہے، نماز چھوڑنے والی نہیں ہے، نماز اور وقت کے اندر ہی پڑھنی ہے۔ اتنا تھوڑا مہربانی کریں آپ سب دیکھنے سننے والے، ابھی سنیں یا کل سوشل میڈیا پر اگر یہ کوئی کلپ چلتا ہو تو سنیں، پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپنے موبائل میں پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، ریکویسٹ ہے آپ کو، بہت ضروری ہے۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بھی آپ کے لیے کوئی ایسی آزمائش ہو سکتی ہے، آپ فوراً پہلے تو نماز کا ٹائم ضرور چیک کریں کہ میری نماز کا وقت کون سا ہے، تاکہ نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے، اور اسی میں قبلہ ڈائریکشن بھی الحمدللہ آپ کو مل جائے گی، پھر قبلہ ڈائریکشن بھی چیک کر کے تاکہ آپ اپنے وقت پہ اس کے پورے معاملات کے ساتھ اپنی نماز ادا کر سکیں۔ ماشاءاللہ۔